السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ٹاپ سٹوری ہے وہ ہے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عمر شاہد کا وہ تاریخ ساز کارنامہ جو انہوں نے جو ہے سچل تھانے کے معطل ایس ایچ او ہارون کورائی کو گرفتار کرنے کی شکل میں سر انجام دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اہم ترین کارروائی ہے۔ یعنی کہ ہارون کورائی نے اپنی گرفتاری کے بعد سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ اس پر ڈیٹیل گفتگو کرنے سے پہلے ہم اس متنازع پولیس پروموشن بورڈ پر بات کرتے ہیں جو کہ کل سے یعنی کہ منگل والے روز 28 ستمبر سے اپنی کارروائی کی شروعات کرنے جا رہا ہے۔ یہ جو پولیس کا پروموشن بورڈ ہے یہ پاکستان کی سول سروس اور پولیس گروپ کی سروس کا ایک ایسا متنازع بورڈ ہے کہ جس کی نظیر جو ہے قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ایک ایسا متنازع بورڈ جو کہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور خود آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے پی ایس پی افسروں اور خود ڈی ایم جی گروپ سے تعلق رکھنے والے افسروں کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، یعنی انہیں اگلے عہدوں کے لیے موضوع یا ناموضوع قرار دینے کا فیصلہ کرے گا یہ بورڈ۔ اس بورڈ میں جو ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی شامل نہیں ہے۔ صرف 2+2 کے فارمولے کو اپلائی کرتے ہوئے گریڈ 22 کے 4 پولیس افسروں کو اس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے، جس میں بدقسمتی سے 3 کا تعلق جو ہے صوبہ سندھ سے ہے۔ یعنی اس بورڈ میں اگر میں یہ کہوں کہ صوبہ سندھ اور پنجاب کی نمائندگی ہے، خیبر پختونخوا اور خود بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے افسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ بورڈ عجلت میں نہیں بلکہ پلاننگ کے تحت یہ بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس بورڈ سے کچھ مخصوص قسم کے کام لینا تھے، اس لیے بورڈ بنانے والوں کو یعنی اس بورڈ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے انہیں اسی طرح کے بورڈ کی ضرورت تھی۔ محض اس طرح کے بورڈ بنانے کے لیے روایات کے خلاف جو ہے بورڈ کا کام شروع کروایا گیا ہے۔ یعنی اس طرح کے جب پروموشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پروموشن کا سلسلہ ہمیشہ جو ہے گریڈ 22 کے بورڈ سے ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے گریڈ 22 کا بورڈ بنتا ہے، اس کے بعد جو ہے نیچے جو ہے 21، 20 اور 18 کے بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس بار جو ہے اس روایات کے برخلاف جو ہے وہ گریڈ 20، 21 یعنی اور 19 سے 20 کے جو ہے بورڈ تشکیل دے دیے گئے ہیں، اس لیے کہ بورڈ کے ماسٹر مائنڈ کو اپنے مطلوبہ ممبروں کی ضرورت تھی۔ اگر گریڈ 22 کا بورڈ پہلے تشکیل دے دیا جاتا تو اس بورڈ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہے معظم جاں انصاری اور خود انعام غنی جو ہیں اس وقت ریلوے کے آئی جی اور خود جو رائے طاہر ہیں بلوچستان کے آئی جی، انہیں بھی جو ہے گریڈ 22 میں پرموٹ ہونے کا موقع مل جاتا، جس کے بعد جو ہے ان کو یہ بہانہ یا جواز نہیں ملتا کہ ان کے پاس گریڈ 22 کے افسروں کی قلت ہے اور پھر کسی ایک صوبے سے 3 گریڈ 22 کے افسران جو ان کے اپنے منظور نظر ہے وہ لینے کا انہیں جواز یا موقع ملتا۔ اس لیے گریڈ 22 کا بورڈ نہیں ہونے دیا گیا تاکہ انہیں صوبہ سندھ سے جو 3 گریڈ 22 کے افسران ہیں انہیں اپنے مخصوص قسم کے بورڈ میں شامل کرنے کا جواز یا موقع مل سکے، جس سے یہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے۔ اب ان کے مطلوبہ نتائج کیا ہیں، وہ کون سا اہداف ہے جو وہ اس بورڈ سے لینا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اہداف یہ ہے کہ وہ جو 8 ڈی آئی جی ہیں جنہیں خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پہلے اپنے طور پر جو ہے گھر بھجوا چکی ہے، جبری طور پر ان کو ریٹائر کیا جا چکا ہے، لیکن وہ کورٹ کا سہارا لے کے اپنے خلاف ہونے والی اس یک طرفہ کارروائی کو روکنے کے لیے اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہی جو ہے ان 8 ڈی آئی جیز کو اپنی صفائی کا ایک اور موقع فراہم کرنے کے لیے یہ بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔
یعنی یہ متنازع بورڈ بنانے کی صرف ضرورت اس لیے پیش آئی وفاق کو کہ اس بورڈ کے ذریعے جہاں وہ جو ہے خود عدالت عالیہ کے جو ہے احکامات کی تعمیل بھی کر سکے اور خود وفاق اپنا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ اب انہوں نے بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ یہ بورڈ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی کو پھانسی دینا چاہتے ہیں لیکن پھانسی سے پہلے ہی جو ہے قتل کا جو قیدی ہے وہ تشدد سے ہلاک ہو جائے، یعنی کہ ایک ہلاک شدہ بندے کو جس طرح آپ پھانسی گھاٹ پر پہنچا کے انہیں آپ پھانسی کے پروسیس سے گزارتے ہیں، بالکل وہی سب کچھ جو ہے وہ ان 8 DIGs کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ خود ان 8 DIGs کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ایک اور ناانصافی جو ہے خود عدالتی احکامات کے جاری ہونے کے بعد یہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ متنازع بورڈ بنا کے ہمیں اس پروسیس سے گزار رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈسمس یا گھر بھجوانے کا ایک ذہن ان کا بن چکا ہے۔ اسی مقصد کے لیے جو ہے ہمارے مخالف جو پولیس افسران ہیں انہیں اس بورڈ کا ممبر بنایا گیا ہے۔ یہ الزامات ان کے ان 8 DIGs میں سے جو ایک DIG ایسا ہے کہ جو اول خان، جو کہ کہتے ہیں نا کہ پھس رہا ہے ان کے ساتھ، گیلے کے ساتھ سوکھا جو ہے وہ بھی پھس رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی اس میں قصور نہیں تھا۔ لیکن دوسرا جو ایک DIG اس میں ہے وہ جو ہے کوئی کہتے ہیں کہ مظہر کاکا خیل پلی بارگیننگ کر چکے تھے نیب سے، 1 کروڑ روپے انہوں نے واپس کیا تھا نیب کو، یعنی ایک طریقے سے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا وہ اعتراف کر چکے ہیں۔ تو باقی تقریباً جو DIG ہے، ایک DIG اور ہے فیروز شاہ، ان کے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ اپنے جو ہے وہ ACR مکمل کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اب اس رگڑے میں اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھی گھر بھجوا دیا جائے گا۔ اب انہی جو 8 DIGs کا یہ کہنا ہے کہ یہی بورڈ جو ہے جہاں ہمارے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی کرے گا، وہاں اپنے چاہنے والوں کو ان پر نوازشات بھی کرنے جا رہا ہے، جس کی پیشن گوئیاں وہی DIG پہلے کر چکے ہیں کہ یہ جو بورڈ ہے سندھ سے تعلق رکھنے والے کوئی 5 افسروں کو جو ہے وہ اگلے عہدوں کے لیے موضوع قرار دینے جا رہا ہے، جس میں جو ہے خود منیر شیخ سینئر جو گریڈ 20 میں ہیں انہیں، اور جاوید عالم اوڈو یہ دونوں گریڈ 20 کے، انہیں گریڈ 21 کے لیے موضوع قرار دے دیا جائے گا۔ چاہے ان کے خلاف کتنی ہی ایڈورس رپورٹنگ کیوں نہ ہو، انہیں خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے 3 SSP ہیں جو گریڈ 19 کے ہیں، جس میں حیدرآباد کے سابق SSP عبدالسلام شیخ، چیف منسٹر کے PSO فرخ بشیر اور خود مقدس حیدر ہیں، انہیں جو ہے گریڈ 20 کے لیے موضوع قرار دے دیا جائے گا۔ یہ انکشافات یا یہ پیشن گوئی انہی 8 DIGs نے کی ہے۔ اگر ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے خدشات جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ان کے خدشات درست تھے، اور جو الزامات اس متنازع بورڈ پہ وہ تکرار کے ساتھ لگا رہے تھے وہ ان کے الزامات یہ بھی صحیح تھے، اور یہ بورڈ جو ہے بورڈ نہیں تھا بلکہ ایک یک طرفہ تماشا تھا، اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و سچ خبر اسی طریقے سے جاری ہو سکے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون SP کے خلاف جو انکوائریاں کرپشن کی اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے سے متعلق ریلوے پولیس اور خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں چل رہی ہیں، وہ انکوائریاں تاحال آگے نہیں بڑھ سکی ہیں۔ اطلاع یہی ہے کہ سندھ پولیس کے 2 بڑے افسران جو ہیں وہ اب تک جو ہے اس معاملے میں کسی نہ کسی شکل میں جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ان 2 جو بڑے افسران ہیں وہ پچھلے دنوں دونوں جو ہے وہ اسلام آباد گئے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی اسلام آباد جو گئے تھے تو ان کے آفیشیل کام، ایک کا آفیشیل کام تھا، دوسرے کا آفیشیل کام نہیں تھا، لیکن آفیشیل کام کے دوران کیا انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں کوئی مداخلت کی ہے، جو انکوائری خاتون SP کے خلاف چل رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے یا اس میں اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، یہ معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ انکوائریاں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہی اطلاع جو ہے اسلام آباد کے باخبر ذرائع جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اطلاع یہ ہے کہ جو CIA کے ایک سب انسپکٹر تھے
ممتاز مہر جو کہ اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو ہے ایس آئی یو صدر سے جو ہے خود گلستان جوہر کے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی الطاف حسین کی سربراہی میں پولیس پارٹی کے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے، اور خود ان کے اپنے کمرے سے 65 تولہ سونا اور کچھ دوسرا سامان برآمد کر لیا گیا تھا۔ یہ مال مقدماتی تھا اور اس کا مقدمہ گلستان جوہر تھانے میں درج تھا۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ تو ریکوری جب ان کی ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی سی آئی اے نے اس میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونے دی، اور مبینہ طور پر جو ہے سب انسپکٹر ممتاز مہر کو بچانے کی کوششیں کی ہے، اور اب یہ معلوم ہے کہ ان کے باقی چاروں پولیس اہلکار اور ان کے جو انفارمر تھے وہ تو رہا ہو کر آ گئے، اور اب خود ممتاز مہر کی بھی رہائی کا عمل آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک طریقے سے خود جو سی آئی اے کے ڈی آئی جی ہیں ان پر الزامات یہ کہ وہ اس میں ایک طریقے سے فریق بن گئے ہیں۔ یہ خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ سب انسپکٹر ممتاز مہر کو بھی اس وقت بچانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اب جو ٹاپ اسٹوری تھی ہماری جس کا میں نے ذکر کیا تھا، سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عمر شاہد کا تاریخ ساز کارنامہ۔ اب میں اس کو تاریخ ساز کارنامہ کیوں کہہ رہا ہوں اس پر میں آگے جا کے اس کا انکشاف کروں گا، لیکن یہ صرف کارنامہ خود عمر شاہد کا اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا بھی، اگر اس میں ذکر راجہ عمر خطاب کا نہ کروں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ناظرین یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو کراچی پولیس ہے وہ اس وقت آرگنائز جرائم میں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ڈوب چکی ہے۔ آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنا ایک فیشن بن چکا ہے پولیس کا۔ پولیس اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ مچھلی جو ہے پانی کے بغیر جس طرح تڑپتی ہے، پانی کے بغیر جو ہے وہ تڑپ تو سکتی ہے لیکن زندہ نہیں سکتی۔ یہی حال اس وقت کراچی پولیس کا ہو گیا۔ اگر آرگنائز جرائم نہ ہو تو پولیس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ ان کا جینا مرنا یا ان کے لیے ایک طرح کا آکسیجن کا کام جو ہے یہ آرگنائز جرائم سر انجام دیتے۔ لیکن یہاں تک تو کافی ہے، لیکن آرگنائز جرائم میں باقاعدہ آپ فریق بن کر، یعنی کہ کوئی اگر آپ کے مالی مفادات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے آرگنائز جرائم کے حوالے سے، یعنی کوئی آپ کی منشیات پکڑواتا ہے یا آپ کی چھالیہ دوسری چیز اگر پکڑواتا ہے مخبری کر کے، اس کے بعد آپ اس کو عبرتناک سزا دینے کے لیے اس کے اغوا کر کے قتل جیسا سنگین جرم کرتے، اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ یعنی کہ پولیس افسر یعنی بتہ لینے تک تو کافی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہو کہ آپ کے خلاف کوئی اس حد تک چلا گیا کہ آپ کے لیے مخبری کی اور آپ پھر اس کو نشان عبرت بنا رہے تو یہ اس سے بڑی ناانصافی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہی سب کچھ جو ہے انسپکٹر ہارون کورائی نے کیا ہے۔ ہارون کورائی کا ماضی کچھ اچھا نہیں ہے پولیس مقابلوں کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ کوئی 100 سے زائد وہ پولیس مقابلے کر چکے ہیں۔ اب اس موجودہ کارروائی کے بعد تو ان کے وہ جو 100 سے زائد پولیس مقابلے ہیں ان سب پر جو ہے کوسچن مارک ہو گیا، سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ پولیس مقابلے شفاف تھے یا کہ وہ بھی بے گناہ لوگوں کو جو ہے گولیوں سے بھونا گیا ہے؟ یعنی کہ ان تمام پر جو ہے اس وقت سوال کھڑے ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہوا کیا ہے، یہ جو اب جس کا میں اس کو تاریخ ساز کرنا بار بار میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ کیا ہے؟ 17 جولائی کو جو ہے فضل نام کا ایک نوجوان جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے سے اغوا ہو جاتا ہے، اور اسی روز یعنی فضل کی لاش جو ہے وہ ملتی ہے اسٹیل ٹاؤن تھانے کے علاقے سے اننون نامعلوم کیسز سے۔ سی ٹی ڈی والے جو ہے اپنے جو طریقہ کار کے مطابق لاش قبضے میں لیتے ہیں اور ان کی شناخت کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ شناخت ان کی ہو جاتی ہے فضل کے نام سے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسٹم کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی انفارمیشن دیتے ہیں ان کو۔ اور یہ وقوعے سے قبل جو ہے وہ 2-3 روز قبل جو ہے انہوں نے جو ہے کسٹم کو مخبری کر کے اسمگل شدہ چھالیہ تقریباً کہتے ہیں 7 کروڑ کا چھالیہ جو ہے وہ انہوں نے پکڑوایا تھا۔ اور چھالیے کی جو مالک ہیں وہ کوئٹہ کے ایک باشندے بتائے جاتے ہیں، وحید کاکڑ ان کے مالک ہیں۔ وحید کاکڑ جو ہے اس کے مالک ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ جو چھالیہ ہے اس کا سودا جو ہے یہ کسی اور عمران سعود کے ساتھ انہوں نے یہ سودا کیا ہوتا، اور اس ڈیل میں جو ہے
ایک عثمان نام کا شخص شامل ہوتا ہے جو کہ خود کو میجر کہلاتا ہے، لیکن وہ میجر نہیں بلکہ جعلی میجر ہے، وہ اس ڈیل میں وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اب چھالیہ پکڑی جاتی ہے، عمران مسعود سے پیسے لے چکے ہوتے ہیں کون، یہ اپنے وحید کاکڑ، لیکن چھالیہ پکڑی جاتی ہے، ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب وحید کاکڑ یہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ بھئی جس نے یہ چھالیہ پکڑوایا اس کا سراغ لگایا جائے، اگر یہ ہے کون۔ اب کسٹم کے جس افسر نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے، یہ کسی طریقے سے جو ہے اس کا موبائل نمبر معلوم کر لیتے ہیں اور پھر پولیس کے ذریعے اس کا CDR نکالتے ہیں، اور CDR میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس سے کون کون شخص جو ہے وہ رابطے میں ہے، وہ رابطے میں ہیں، اور رابطے میں جب اس بندے کا نام ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو فضل جو ہے ان کے رابطے میں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فضل کو جو ہے کو ٹکانے لگانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی گروپ میں شامل یہ سچل تھانے کے جو SHO ہیں انسپکٹر ہارون کورائی کو بلاتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں کہ یہ نام کا بندہ ہے، یہ وحید کیا نام ہے اس کا فضل، انہوں نے جو ہے ہمیں 7 کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس سارے کاروبار میں جو ہے اب اطلاع یہ ملی کہ خود ہارون کورائی کا بھی اس میں پارٹنرشپ تھی، بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے 17 جولائی کو جو ہے خود ہارون کورائی اپنی اس وقت اس کی پوسٹنگ PIB تھانے کے SHO کی ہوتی ہے، PIB تھانے کی موبائل لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے فضل کو اٹھا کے لاتے ہیں، اور اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں لے جا کر جو ہے وہ انہیں گولیاں مار کے ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی کہ لاش ان کی پھینک دیتے ہیں، اور اتنے بدمست ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں کہ گولیاں مارتے ہیں اور اپنی سرکاری SMG سے اور اس کی وہاں سے پھر موبائل کی انہوں نے یہ سب کچھ کر کے چلے آتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے خود CTD کے جو DIG ہے عمر شاہد کی سربراہی میں جو ان کی ٹیم ہے، راجہ عمر خطاب جو ہے یہ تمام تر چیزیں موقع واردات سے ریکور کرتے ہیں، اس سرکاری کلاشنکوف کی جو گولیوں کے جو خالی ہول ہوتے ہیں وہ، اور جیوگرافی کے ذریعے جو ہے وہ پوری ان کی جو ہے وہ تصاویریں معلوم کر دیا جائے کہ کون سے تھانے کی موبائل اس میں استعمال ہوئی، اور پھر سب سے جو اہم چیز ہے ٹول پلازا کی وہ پرچی جو وہاں سے ملتی ہے، جو ٹول پلازا کی پرچی لے کے آگے بڑھتے ہیں، اس ٹول پلازا کے ذریعے جو ہے پھر وہ ریکارڈ نکالا جاتا ہے کیمرے کا، اور وہاں سے پھر ان کی ساری جو ہے وہ تصویریں ساری نکل آتی ہیں، اور اس طریقے سے جو یہ ٹریس ہوتا ہے کہ اس میں آخر یہ کون لوگ ملوث ہیں۔ اب یہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہارون کورائی کے ساتھ ایک خاتون ہے فوزیہ ایک کہتے ہیں کہ ان کی گرل فرینڈ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کی بیوی ہے، لیکن کوئی تصدیق نہیں ہو، لیکن وہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ جو فوزیہ ہے یہ گلشن حدید کی رہنے والی ہے، نان مسلم ہے، اور ان سے ملاقات ان کی ہوتی ہے خود ہارون کورائی سے، یہ پولیس میں بھرتی ہونے کی خواہش لے کر جو ہے بدقسمتی سے اسٹیل ٹاؤن تھانے آتے، اور ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ان کو پولیس میں بھرتی کرنے کے بجائے اپنے ساتھ بھرتی کر دیتے کہ تم میرے ساتھ کام کرو ایز اے لیڈی سرچر، میں تمہیں تنخواہ دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ پھر یہ ان کے ساتھ جو ہے کام کرتی ہے ایز اے لیڈی سرچر۔ اس چھاپے میں بھی جو ہے یہ جو کاروائی آپریشن ہوتا ہے 17 جولائی والے کا، اس آپریشن میں بھی جو ہے فوزیہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پولیس نے جو ہے خود اس کو ہارون کورائی انسپکٹر ہیں، فوزیہ ہے، اور ان کے گنمین اختر کورائی کے علاوہ خود وحید کاکڑ کی جو ہے وہ بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے۔ اب جو جعلی میجر ہے عثمان شاہ، اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور خود جو اس چھالیہ کے جو مالکان تھے نعمان میمن اور عمران میمن، اور اس کے علاوہ انار گل جو ہیں ان کو، اور افتخار کیانی ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے ابھی چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی لرزہ خیز قسم کی واردات ہے۔ اب ہارون کورائی جو ہے یہ کوئی ان کے لیے پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل جو ہے وہ راؤ انوار جو SSP ملیر رہ چکے ہیں، ان کی پورے دورانیہ میں جو ہے یہ ان کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کے طور پر کام کرتے، جتنے بھی پولیس مقابلے وہاں پر ہوئے ہیں تمام تر پولیس مقابلوں میں کلیدی کردار جو ہے وہ خود اسی انسپکٹر ہارون کورائی کا تھا۔ اب جب یہ جو
ہوا آج کا جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا، یہ جو وہی فضل کے قتل کا، اغوا اور قتل کا، تو اس قتل اور کے واقعے کے بعد یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی پولیس مقابلے انہوں نے کیے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مشکوک ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ زیادہ بے گناہ لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ قبضہ مافیا کے لوگ تھے، ان کے جن کے پلاٹ ہوں گے، جنہوں نے کوئی کلیم کیا ہوگا پولیس کے خلاف، انہی کو اغوا کر کے لائے اور انہی کو انہوں نے بعد میں طالبان ظاہر کر کے یا کوئی اور دہشت گرد ظاہر کر کے جو ہے وہ ان کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ تو یہ پولیسی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو ہارون کورائی ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے کوئی عادی کرمنل نظر آتا ہے۔ اب کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے یہ یہاں سے بھی معطل ہوئے ہیں، خود سچل تھانے سے جو ان کی معطلی ہے وہ بھی جو ہے کچھ انہوں نے کوئی اچھا کام سر انجام نہیں دیا تھا۔ یہاں انہوں نے اقرا سٹی فیز 2 میں جو ہے کوئی افغان خاتون رہتی ہے پروین اور ان کی صاحبزادی سائمہ، انہوں نے اپنا کوئی پلاٹ جو ہے فروخت کیا تھا 55 لاکھ کا۔ ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ یہ ماں بیٹی ہے، انہوں نے 55 لاکھ روپے ان کے پاس ہے۔ اب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ان سے 55 لاکھ روپے کیسے بٹورا جائے، کیسے لوٹے جائے۔ تو پروگرام کے تحت جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے جا کے اقرا سٹی میں وہ چھاپا مار کے گرفتار کرتے ہیں، لے آتے ہیں اور 2 کلو چرس جو ہے اپنی طرف سے ان پر رکھ کر گرفتار ان کو کر لیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے رہا ہونا ہے تو 50 لاکھ روپے کی رشوت دو، ورنہ تم لوگوں کو مطلب اور سنگین مقدمات میں بھی گرفتار کرے گا۔ اس طریقے سے ان سے 50 لاکھ روپیہ لے کر بھی انہیں جھوٹے مقدمے میں درج گرفتار کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو پروین اور اس کی جو بیٹی سائمہ، ان کی بدواؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ اتنے خطرناک کیس میں یہ اب گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہارون کورائی جو ہے اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ 91 میں جو ہے یہ اپائنٹ ہوئے تھے۔ 4 پولیس والوں کو اپائنٹ کیا تھا ایک ڈی ایس پی غلام حسین کورائی نے 1991 میں اس وقت کے جام صادق کے دور کے جو مشیر داخلہ تھے عرفان مروت کے ذریعے 4 اپنے قریبی جاننے والوں کو جو پولیس میں ڈائریکٹ ایس آئی اپائنٹ کیے تھے، اس میں غفار کورائی، غلام حسین کورائی، بشیر کورائی اور ہارون کورائی۔ غفار کورائی اور بشیر کورائی دونوں اچھے کریکٹر کے مالک ہیں، کوئی بے داغ ہیں وہ، لیکن یہ ہارون کورائی اور دوسرا غلام حسین کورائی جو ہے ان کے کارنامے سب کے سامنے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہے اسٹیل ٹاؤن میں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے کچھ 2 بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا تھا ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں۔ اس وقت کے جو تھے ڈی آئی جی منیر شیخ سینئر نے ان کو کہا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، یہ بے گناہ ہے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، جس کے بعد پھر منیر شیخ سینئر نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دی۔ 5 سال تک جو ہے یہ ڈسمس بھی رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں نا کہ پاگل کو نہیں پاگل کی ماں کو مارو۔ یہ جو ہارون کورائی جیسے انسپکٹر، آخر یہ کون سی ایسی نرسری ہے جہاں پر یہ اس قسم کی ان کو ٹریننگ ملتی ہے، جہاں ان کی پرورش ہوتی ہے؟ خود ہارون کورائی اور دوسرے 2 جو لاشاری برادران ہیں، اسماعیل اور اسحاق لاشاری، ان کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ اب خود ہی پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرا کہنا کہ یہ سندھ پولیس کے 2-4 بڑے افسران ہیں جو کہ ڈی آئی جی رینک کے ہیں، کچھ اس میں ایڈیشنل آئی جی بھی، یہ ان کے پالتو کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ تینوں جن کا نام میں نے ابھی مینشن کیا ہے، خود اسماعیل لاشاری، اسحاق لاشاری اور ہارون کورائی، ان کی پرورش وہی ڈی آئی جی کرتے رہے جو اپنے غلط سلط کام ان سے کرواتے رہے، اپنے قبضہ پلاٹوں پر قبضے کے سلسلے میں، دوسرے معاملات میں جو ہے وہ ان کا استعمال کرتے رہے، ان کی پشپنائی کرتے رہے، اور پشپنائی کرتے کرتے ان کے حوصلے اتنے بلند کرا دیے کہ وہ پھر ہر طرح کے جرائم کرنے میں جو ہے وہ دلیر ہوتے چلے گئے، اور قتل اور اغوا جیسی سنگین وارداتیں بھی کرنے لگے۔ اس کا زندہ ثبوت آج جو ہے وہ ہارون کورائی کی گرفتاری ہے۔ اسماعیل لاشاری جو ہے، اسحاق لاشاری کا جو ہے جیل میں اس وقت اندر بند ہونا ہے، اور خود اسماعیل لاشاری کا برطرف ہونا ہے، جس کا یہ زندہ ثبوت ہے۔ تو یہ جو ہے پولیس کے بڑے افسران جو ہے اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کے پولیس افسروں کو استعمال کرتے ہیں، اور کام نکلنے کے بعد ان سے
آنکھیں پھیر لیتے ہیں جیسے کہ انہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ تو ہارون کورائی اور یہ بھی انہی بڑے افسروں کے ہاتھوں اس انجام کو پہنچ چکے ہیں، جو کہ اس وقت خود پولیس کے لیے جو ہے بدنامی اور رسوائی کا باعث بن چکے ہیں۔ یعنی کہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ آرگنائز جرائم کی سرپرستی تو کرتے رہے، لیکن آرگنائز جرائم میں جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام جو ہے جس فضل نامی نوجوان نے کیا تھا، اپنا فرض سمجھ کے کہ مخبری کر کے ان کا چھالیہ پکڑوا دیا تھا، اس فضل کو انہوں نے بجائے انعام دینے کے انہیں اوپر پہنچا دیا۔ یعنی اتنا سنگین قسم کا انہوں نے جرم، اتنا سنگین قسم کا انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب ہارون کورائی، اب یہ جو کسٹم والا سارا معاملہ ہوا، اسی طریقے سے کسٹم نے جو ہے گزشتہ دنوں جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن کے علاقے میں بھی 2-3 چھاپے مارے ہیں۔ پہلا چھاپا جو ہے جو کسٹم نے مارا ہے وہ اس میں کوئی کہتے ہیں کہ 1920 پی پی بیگ اور 200 جو ہے کارٹن سویٹ سپاری کے برآمد کی، جو مجموعی طور پہ اس کا جو وزن ہے وہ کوئی 48,000 کلو گرام ہے اور مضر صحت چالیہ ہے۔ اس کے علاوہ 6,000 کلو گرام جو ہے سویٹ سپاری برآمد کی، اس کی مالیت 5 کروڑ 40 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری جو کارروائی اس سائٹ کے علاقے میں ہے اور وہاں سے 358 پی پی بیگ ہیں اور جس کا مجموعی طور پر وزن جو ہے 15,300 کلو گرام ہے اور یہ مالیت ہے 1 کروڑ 53 لاکھ۔ اب یہ چھاپا تو پڑ گیا، لیکن اس چھاپے کے بعد جو ہے خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جوہری نے برق رفتاری کے ساتھ جو ہے سعید آباد تھانے کے ہیڈ مورر انور نیازی کو معطل کر دیا ہے۔ انور نیازی کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ان کی معطلی اس لیے کی گئی ہے کہ اتنا بڑا آپریشن کسٹم نے کیا، تم نے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں مخبری کی کہ کسٹم والے چھاپا مارا تھا کہ پولیس پارٹیاں آ کے وہاں پر چھاپا مار کے یہ خود چھالیہ برآمد کرتی، اور کسٹم کی یہ کارروائی جو ہے خود کیماڑی ٹاؤن پولیس کی رسوائی اور بدنامی کا باعث نہیں بنتی۔ محض اس وجہ سے جو ہے کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی نے جو ہے وہ خود سعید آباد تھانے کے ہیڈ محرر کو جو ہے انور نیازی کو معطل کر دیا ہے۔ ناظرین، اب یہ بھی بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ تقریباً جو ہے کیماڑی ٹاؤن کے اندر جو ہے یہ جو چھالیہ کے بڑے بڑے گوڈاؤن ہے، یعنی کہ یہ بڑے بڑے گوڈاؤن ہیں اور یہ نگینہ اور تارا چھالیہ جو ہے اور یہ جو نعمان میمن اور عمران میمن کے گوڈاؤن جو ہے ان کی ایک طریقے سے سرپرستی جو ہے خود کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی کی جو پی ایس او ہیں واجد اور راشد شاہ کرتے ہیں۔ وہاں باقاعدہ ان کو موبائلیں فراہم کی گئی ہے، وہاں اربوں کا جو ہے وہ چھالیہ وہاں پر آتا ہے، اور خود کیماڑی ٹاؤن پولیس کو جو ہے اس گناؤنے کاروبار سے جو ہے ہفتے کا مبینہ طور پہ 22 کروڑ کا وظیفہ اس کاروبار سے ملتا ہے۔ 22 کروڑ ایک خطیر رقم ہے جو کہ اس ایک آرگنائز جرائم سے جو ہے کیماڑی ٹاؤن پولیس کو ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایس ایس پی نے غصے میں سعید آباد تھانے کے جو ہیڈ مورر ہے انور نیازی کو جو ہے انہوں نے معطل کیا کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا اور تمہیں کانوں کان خبر نہیں، تم نے کیوں نہیں ہمارے یعنی یہ جو ایک آرگنائز جرائم ہے اس کو تحفظ فراہم کرنے میں کیوں کوتاہی اور غفلت اور لاپرواہی برتی، جس کی وجہ سے تم جو ہے ہیڈ مورری کے لائق نہیں ہیں، انہیں جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے جو پہلے جو سرجانی جس میں فضل نامی جو یہ کسٹم کا جو انفارمر جس کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا خود ہارون کورائی نے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے تانے بانے کڑیاں جو ہے خود کیماڑی ٹاؤن پولیس سے بھی جا کر ملتی۔ اب دیکھنا یہ کہ سی ٹی ڈی کی جو ڈی آئی جی ہے عمر شاہد جو ہے یہ جو تفتیش ہے اس کا دائرہ کہاں تک پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ اس پوری کارروائی میں خود کیماڑی ٹاؤن کا جو عملہ ہے پولیس افسران ہے وہ بھی اس میں براہ راست ملوث ہیں، اس لیے کہ سائٹ شیر شاہ سائٹ اے تھانہ جو ہے اور خود سعید آباد تھانہ اس سارے کاروبار میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے ملوث بتایا جاتا ہے۔ اب میں تو اپنے اس پروگرام کے توسط سے جو قابل احترام ہمارے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہیں عمر شاہد سے یہ گزارش بھی کروں گا، اپیل بھی کروں گا، درخواست بھی کروں گا کہ یہ جو انسپکٹر ہیں اپنا یہ سعید کورائی جو ہیں ہارون کورائی کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ ان کے خلاف جو ہے جتنے بھی آپ کے پاس سرکمسٹانس ایویڈنس ہیں جو کہ اچھے خاصے آپ نے کولیکٹ کر لیے، ان کا کیس تو آپ اتنا مضبوط بنائیں
کہ یہ کسی طریقے سے رہا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ان کی پشت پر جو ہے بڑے بڑے سیٹ اس وقت کھڑے ہیں جو کہ اربوں روپے بریف کیس میں لے کے کھڑے ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے۔ یقیناً وہ آپ کو بھی آفر کریں گے، آپ کے عملے کو بھی آفر کریں گے۔ اگر آپ نہیں ان کے قابو آتے تو پھر ظاہر ہے وہ آگے جا کے دوسرے لوگوں کو بھی یا ان کا دوسرے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کریں، لیکن کوشش آپ یہ کریں کہ آپ کا کیس اتنا مضبوط ہو کہ انہیں کسی بھی فورم پر جو ہے ریلیف نہ مل سکے، اس لیے کہ اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ یہ جو ہے اس وقت اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، لہٰذا یہ آپ اس کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو آپ جو وسیلہ اگر بن رہے ہیں عمر شاہد صاحب، تو آپ اپنا یہ جو کام ہے آپ کا، اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ اپنی ٹیم کو آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی ایسی جھول نہ چھوڑے تفتیش میں کہ جس کا فائدہ جو ہے ملزموں کو پہنچے۔ یہ ملزم ہارون کورائی بہت زیادہ جو ہے ان کے پرپرزے نکل چکے تھے، اور یہ پولیس کو اس وقت بہت زیادہ رسوا اور بدنام کر رہا تھا اپنی حرکتوں کی۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اتنا عجیب قسم کا کرمنل ریکارڈ رکھنے والا ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے امتحانی پروسیس سے کس طریقے سے نکل کر اپنے من پسند تھانوں کا ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو کر وہاں شرفاء پر جو ہے زندگی تنگ کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سوالیہ نشان ہے۔ خود عمران یعقوب منہاس صاحب، آپ کی یہ جو ایس ایچ او پوسٹنگ جو آپ کرتے ہیں، یہ جو آپ امتحان لیتے ہیں، اس کی شفافیت پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ تو آپ کے امتحان کا پاس شدہ ایک کامیاب ایس ایچ او تھا، پولیس افسر تھا، جس کو آپ نے ایس ایچ او لگایا۔ اور پھر میں سوال کروں گا خود ساجد صدرالزئی، جو کہ انتہائی شریف اچھے پولیس افسر ہیں، انہوں نے اس میں کیا خوبی دیکھی تھی، کیا اس کی صلاحیت ان کو نظر آئی تھی کہ وہ جب ایس ایس پی ایسٹ تھے تو انہیں بار بار کبھی پی آئی بی کے ایس ایچ او لگا رہے تھے، اور کبھی جو ہے خود سچل جیسے اہم ترین تھانے کا ایس ایچ او لگا رہے تھے، جنہوں نے شریف لوگوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ خود فضل کا اغوا اور اسے انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک کرنا ہے۔ اس کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو سرگرم خبر اس طریقے سے جاری ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، کچھ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ مجھے کچھ کمنٹس کرتے ہیں، کچھ مشورے دیتے ہیں، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں۔ جو بھی کمنٹس کرے گا، میں اگر وہ کمنٹس ویلڈ ہوگا، اس قابل ہوگا، تو میں اپنے پروگرام میں نہ صرف اس کو شامل کروں گا بلکہ اس کا جواب دینا بھی پسند کروں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ایس ایس یو کا جو کلرک ہے فاروق، وہ لڑکیوں پر کچھ زیادہ مہربان ہیں، جس کا ثبوت ان کے اپنے آفس میں پرسنل اور ان آفیشل کام کے لیے خوبرو لڑکی کو رکھنا ہے۔ جب اس کی شکایتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن بڑے افسران بھی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، یہ کمنٹس میں ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو میس کٹنگ ہے وہ ایس ایس یو کا سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 4,500 روپے وہ کٹنگ لیتے ہیں میس کٹنگ کے، اور اس کے مقابلے میں آر آر ایف اور دوسرے جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہیں اور دوسرے جو پولیس کے یونٹ ہیں، ان کی میس کٹنگ جو ہے وہ 1800 سے لے کے کوئی 2500 کے درمیان ہے، لیکن کم میس کٹنگ کے باوجود ان کا کھانا جو ہے خود ایس ایس یو سے معیاری ہوتا ہے۔ تو اس کا نوٹس میں پروگرام کے توسط سے جو ہے قابل احترام مقصود میمن کی توجہ دلاؤں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ آخر ایسا ان کی چین آف کمان میں کیوں ہو رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، اس جہاد جو میں کر رہا ہوں اس میں وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، میرے بہت سی اہم ترین معلومات وہ شیئر کر رہے ہیں، ان کا نام میں شامل نہیں کر رہا ہوں پروگرام میں، بہت اہم ترین قسم کی خبریں دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو اور اپنی پوسٹنگوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے۔ میں ان کو جو ہے سلیوٹ کرتا ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حصہ جو ہے میرے اس جہاد میں میرے ساتھ ڈال کر وہ ایک طریقے سے اس جہاد میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ ناظرین، اب پروگرام کے آخر میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف۔ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جو ایک قتل کی جو واردات ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل، جو ہے اس قتل کا ملزم جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ قتل جو ہے وہ تختبائی پولیس چوکی پڑاؤ کا جو انچارج تھا اے ایس آئی شاہ فیصل، اب اس پر جو حملے کا ملزم تھا وہ ایک برطرف کانسٹیبل ہیں
حیدر خان کا صاحبزادہ بختاج، وہ اس کا گرفتار نہ ہونا جو ہے یہ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے کھلا چیلنج ہے ان کی رٹ کے لیے، کہ ان کا ایک پولیس افسر جو ہے ایک کرمنل کے ہاتھوں شہید ہو گیا، لیکن وہ آج تک آزاد ہے، قاتل کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک خبر یہ آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلی بار جو ہے ڈی پی او خیبر نے جو ہے پولیس فورس میں جو لوگ نشہ کرتے ہیں، منشیات کا، آئس کا، یا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا اور 16 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو معطل کر کے انہیں پولیس لائن شاکس بھجوا دیا ہے تاکہ وہ اپنا علاج کر سکیں۔ وہ نشے کی وجہ سے جو ہے سرکاری اسلحہ نہ تو اٹھانے کے قابل تھے نہ چلانے کے قابل تھے، ان کا سرکاری اسلحے کے ساتھ ڈیوٹی کرنا نہ صرف خود ان کے لیے بلکہ دوسرے عوام الناس کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی تھی، اس لیے جو ہے ڈی پی او خیبر نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔